آج شازیہ آج کا حوالہ ہمارے لیے تلاوت کرے گی۔ کوئی آواز کٹ رہی ہے کدھر تھے؟ 31واں باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 31واں باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک کلام پاک میں مرقوم ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار رونا۔ راحیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت کوئی بھی تسلی نہیں آیا۔ پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے۔ خداوند فرماتا ہے اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے تیری عاقبت کی بابت امید ہے، کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے۔ فی الحقیقت میں نے اسرائیل کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی اور میں نے اس بچڑے کی مانند جو ستایا نہیں کیا تنبیہ پائی۔ تو مجھے پھیر تو میں پھروں گا، کیونکہ تو ہی میرا خدا ہے۔ کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا، اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی۔ کیا اسرائیل میرا پیارا بیٹا ہے؟ کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے؟ کیونکہ جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں، اس لیے میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے۔ میں یقیناً اس پر رحمت کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے اپنے لیے ستون کھڑے کر، اپنے لیے کھمبے بنا، اس شاہراہ پر دل لگا، ہاں اسی راہ سے جس سے تو گئی تھی واپس آ۔ آئے اسرائیل کی کماری، اپنے ان شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی، تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاں جی، دعا کریں گے، اپنے سروں کو چکائیں گے۔ آسمانی باپ، تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ مقدس پاک کلام کے لیے۔ خدا کے زندہ و مقدس بابرکت کلام میں سے یرمیہ نبی کے صحیفے کے 31ویں باب کی چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھی گئی۔ یہ حوالہ جو آپ کی خدمت میں پڑھا گیا ہے، اس میں رونے کا زار رونا، ماتم کا ذکر کیا گیا کہ یرمیہ کی معرفت خدا کا کلام بنی یہودا پر ظاہر کیا گیا
اگر آپ نے اس حوالے کو غور سے سنا ہو، یہاں پر ایک علاقے کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ علاقہ ہے راما۔ خدا نبی کی معرفت کلام کرتا ہے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، لوہا اور زار زار رونا۔ ہم سب کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی کہ اس کرسمس کے موقع پر اس حوالے کا چناؤ کیا گیا۔ میں جب اس پہلے کو پڑھ رہا تھا تو میں عورتوں کے بارے میں، جب ہم ایسٹر کی بات کرتے ہیں کہ قیامت المسیح، وہاں پر ہمیں عورتوں کا بڑا زبردست کردار ملتا ہے۔ جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ عورتوں کا کیا کردار ہے اس کرسمس کے حوالے سے۔ جب متی کا انجیلی بیان ہم پڑھتے ہیں، جب لوکا کا انجیلی بیان ہم پڑھتے ہیں، تو کہیں پر بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ عورتوں کا کیا کردار ہے کرسمس کے حوالے سے۔ نہ کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا۔ اگر ہم بات کریں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کی، تو نسب نامے کے اندر ہمیں 5 عورتوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک طوائف ہے جس کا نام ہے راحب، ایک عورت ہے جس کا نام تامر ہے اور وہ اس نے اپنے سسر کے ساتھ شادی کی۔ ابھی تیسرے نمبر پر ہمیں رود کا بیان دیتا ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ حرام زادی ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہمیں بیت سبا کا ذکر ملتا ہے جو زنا کا، اور 5ویں نمبر پر ہمیں پاک دامن بیوی مریم کا ذکر ملتا ہے۔ اور ایک بڑا دھما ہے، مہربانی کر کے نا مجھ سے کہا گیا تھوڑا تھوڑا آتے ہوگا، کیونکہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ادھر آ کے بیٹھا۔ اب بڑا مشکل ہے ایسے نہیں جانا تو آخر یہ کتنی جگہ آ گیا۔ نسب نامے متی بیان کرتا ہے، اور جو اعتراض اٹھاتے ہیں بائبل مقدس پر، وہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی کے نسب نامے میں 4 عورتوں کا ذکر ہے جن کے کردار ہی اچھے نہیں، اور ایک پاک دامن۔ پہلے نمبر پر میں بیان کیا کہ تمر کے بارے میں بیان کیا۔ تمر یہودا کی بہو ہے، شوہر اس کا مر گیا اور اس وقت شریعت نہیں، لیکن اس دور کا ادب موجود تھا۔ اس وقت حمورابی
अगर आप अदब पढ़े जो कुछ शरीयत के अंदर काम हो, अब उस कानून थे उस दौर में, शरीयत तो नहीं थी। शमरा का कानून, वुज़ू का कानून, हित्तियों का कानून, सारी कदीमा की खुदाई से ये बातें सच साबित हो। अब आयन और कानून ये था कि भाई मार गया तो देवर शादी का। अब देवर की शादी तो हो गई, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं थे, खुदा ने उसको बीमार। अब एक छोटा तीसरा बेटा था, उसने यहूदा ने अपनी बहू से कहा कि तू अपने मैके चले। जब ये बड़ा होगा तो मैं इसकी शादी इसके साथ करवा दूंगा। अब यहूदा नहीं चाहता था कि उसका तीसरा बेटा बीमार। अब जब तमर को पता चला तो उसने रूप बदला। सारी स्टोरी को हम जानते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह वो रास्ते में बैठ गई और अपने ससुर के साथ उसने हामला थी। उसने कुछ चीजें उससे ले ली। अब उस वक्त का जो आयन और कानून था कि ऐसी औरतों को जो उस वक्त का कानून था, खंबा खड़ा करके उसके साथ बांध के लकड़ियां चुन दी जाती थी, आग लगा दी जाती। जब ये सारा प्रोसेस हो गया, आग लगाने लगे, उसने भी फैल जाओ, जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है उसको मैं बताते किसका है। उसने बताया कि यहूदा का ये है, मेरे ससुर का। और आयन और कानून ये भी था कि ससुर शादी कर। आयन और कानून के मुताबिक अगर ये धब्बा लगाते हैं तो उस दौर के जो कानून थे वो इन वाकयात को सच साबित करते हैं। विवाह के बारे में हम जानते हैं, वो एक तवाइफ थी जिसने खुदा के लोगों को जब जासूसी करने के लिए गए उनको पनाह दी। उसने कहा कि जब तुम्हारा जिंदा खुदा ये मुल्क, ये इलाका तुम्हें दे दे तो मेरे खानदान की जान बख्शो। उसने जिंदा खुदा को कबूल किया, इसलिए वो भी लाल से निकल गया। और मसीह यीशु, इस सारे वाक्य को भी हम जानते हैं किस तरह उसने उनकी मदद की, ये सब कुछ किया। अभी तीसरे नंबर पर रूत के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि लूत, जब सदूम और अमोरा को खुदा ने आग और गंधक से तबाह किया, खुदा ने इनसे कहा, लूत से, उसकी बीवी से, उसके दो बेटियों से, कि वो इस इलाके से निकले, लेकिन पीछे मुड़े ना देखो। बीवी से निकले क्या किया? पीछे मुड़ कर। और वो क्या होगा? नमक का शत्रु बना। अब बेटियां सोच रही है, एक गांव में जिसका नाम था जुगर था, उसमें जाकर पनाह ले ली। जी हमारे बाप की तो नस्ल ही खत्म हो गई। दोनों बेटियों ने, एक दिन बड़ी ने, एक दिन छोटी ने बाप को मैं बुलाई। उनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिससे वो अमून और मुआब, लूत मुआबी थी। जब खुदा ने शरीयत दी तो खुदा ने कहा कोई हराम ज्यादा खुदा की जमात में दाखिल नहीं हो सकता। एक ये भी तराज है जी कि जब लूत मुआबी है और लानत उनके ऊपर है, यीशु उस नस्ल से आ रहा है। अगर आप लूत की किताब को पढ़ें, बोइस के साथ लूत की शादी हुई। जब उसके शोहर नौमी के दो बेटे मर गए, उसका शोहर भी मर गया, अपनी बहू को उसने कहा अपने जवान का की शादियां करूं, लेकिन लूत ने कहा कि जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा।
اب ایک تو یہ جب اس نے اقرار کر دیا کہ تیرا خدا میرا خدا جہاں تو مرے گی وہاں، وہ بھی اس لعنت سے آزاد ہو گیا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ خدا نے کہا کہ کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہیں ہوتا، یہ 10 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب خدا میں یسوع مسیح ایک کماری سے پیدا ہوئے اور روت کی نسل بوئے سے اوبے سے یسی سے داؤد اور یہ نسل آگے چلی تو اس وقت پشتیں زیادہ ہو چکی تھی، وہاں پہ 10 پشتوں کا ذکر کیا گیا اور وہاں پہ 14 پشتوں کا ذکر ہے۔ جب ہم متی کی انجیل